بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 8 سے آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اردو کا 6 لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، اس کے سوال جواب اور اس کی کمپلیٹ مشق کی تھی، اور ہوم ورک میں بھی میں نے آپ کو اس کے سوال جواب اور اس کا بک ورک کرنے کے لیے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی خلاصہ اور باقی کا سارا کام یعنی بک ورک اور سوال جواب یاد کرنے کے لیے دیے تھے۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ہوم ورک نیٹلی اٹیمپٹ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اپنا کام اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ آپ آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر نمبر 6 کی طرف۔ آپ سب اپنی کتاب اوپن کر لیجئے۔ آج ہم نے اپنا دوسرا چیپٹر، دوسرا سبق جو ہے مرزا غالب کے داد و خسائل شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم لوگ تعارف پڑھتے ہیں جو مصنف ہوتا ہے سبق کا، اس کے بارے میں۔ تو آج ہم تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنا نیا سبق شروع کریں گے۔ اس کے مصنف مرزا غالب کے داد و خسائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ تو آج ہم پہلے ان کا تعارف پڑھ لیں، اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھا دوں گی۔ سب سے پہلے دیکھیے جی، صفحہ نمبر 7 ہے آپ کا، مولانا الطاف حسین حالی۔ اوپر ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ یعنی کہ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی ہے۔ 1837 یعنی 1837 اور 1914 1914 1837 ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 1914 ان کی تاریخ وفات۔ دیکھیے، الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبین کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی، تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص ہوئے، سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے، جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 یعنی 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مداح نگاری ہے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہے۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بےحد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ ان کا ہم نے تعارف پڑھا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے جو ان کی تاریخ پیدائش ہے 1837 اور ان کی تاریخ وفات 1914، یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے کیونکہ آپ سے ایگزامز میں یا ٹیسٹ میں یہ لازمی پوچھی جا سکتی ہے، سوال جواب میں، ایم سی کیو میں، کسی بھی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے، لیکن پوچھ سکتے ہیں تو آپ یہ یاد کریں گے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ پانی پت میں پیدا ہوئے اور ان کے اجداد یعنی اجداد سے مراد ہے ان کے والد محترم یا ان کے جو بزرگان دین یا جو ان کے بزرگ تھے، وہ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ یہاں پہ یہ زمانہ بتایا ہے کہ کس زمانے میں وہ ہندوستان آئے تھے۔ 9 برس کے تھے یعنی کہ 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے ان کی پرورش کی، تعلیم کو مکمل جو ہے وہ دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی، یعنی انہوں نے مکمل تعلیم جو ہے وہ دہلی کے عالم جو تھے، عالم ہوتے ہیں تعلیم دینے والے، ان کی صحبت میں کی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیضیاب ہوئے۔
غالب اور شیفتہ جو ہیں ہمارے جو مصنف ہیں ان کی صحبت سے بطور خاص فیضیاب، یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا، سر سید سے بھی ان کے اچھے تعلقات رہے. شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے. جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر لاہور تشریف لے اور یہاں پر پنجاب ڈپو میں انہوں نے جاب کر لی. یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف، یہاں پر انہوں نے انگریزی یعنی کہ ہمارے انگلش لٹریچر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ان کا متعارف ہوا، یعنی کہ ان سے ان کا تعارف ہوا. انہوں نے پڑھا اس کے بارے میں، جدید طرز کی نظمیں بھی انہوں نے یہیں پر لکھی اور اردو شاعری کو بھی بہت زیادہ انہوں نے اردو شاعری بہت زیادہ کی، اس کا اصلاح کا، اس کو درست اصلاح ہوتا ہے درست کرنا. بیڑا اٹھا لیا اور 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہور یعنی کہ ان کا مہینے کا 100 روپیہ وظیفہ مقرر ہو گیا حیدرآباد کی سرکار سے. تو انہوں نے پھر ملازمت یعنی اپنی جاب چھوڑ دی اور باقی کی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی. یعنی کہ مصنف وہ بن گئے اور کتابیں اور کہانیاں مضامین لکھنا شروع کر دیں. حال کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی یہ تھی، اسلوب بیان یعنی کہ ان کا بیان کرنے کی جو سب سے زیادہ اہم خوبی تھی یا نظر آنے والی جو خوبی تھی وہ مدح نگاری تھی، کہ وہ کس طرح سے اپنے متاثر کرتے تھے اپنے الفاظ سے اور اپنے جو کہانیاں تھے اسے کس طرح سے پڑھنے والے کو متاثر کیا کرتے تھے. حالانکہ غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں تھی. ان کا مقصد صرف یہی تھا، غرض ہوتا ہے مقصد، ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو ان کا مضمون ہے، جو ان کا سبق ہے وہ کلیئر ہو جائے اور صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال، یعنی کہ بہت ہی اعتدال سے، بہت ہی طریقے سے ان کے مضامین لکھے جاتے تھے. بے جا اختصار، بہت زیادہ ایکسٹرا نہیں وہ بولا کرتے تھے کہ بے جا بول دینا یا بے جا لائنیں لکھ دینا. بہت زیادہ لمبا نہیں کرتے تھے وہ اپنے مضمون کو، مختصر کر کے اور اچھے طریقے سے دلکش یعنی کہ اثر انداز مؤثر طریقے سے وہ مؤثر طریقہ استعمال کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں اس کو پسند کریں. عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل یعنی کہ آسان دلکش بنانے میں وہ اپنی مثال آپ ہیں. وہ ہر بات کو سنجیدگی اور اقلیت کے ترازو میں تولتے تھے، سنجیدگی سے بات کرتے تھے، ہر بات کو مزاح میں نہیں لے کے جاتے تھے، تخیل اور جذبات سے دور رہتے تھے. اپنے خیالات کو حقائق کے قاری یعنی کہ سچائی کی بنیاد پر وہ اپنی بات کو مکمل کر دیا کرتے تھے، سادگی سے اپنی پوری بات بیان کر دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب یعنی کہ سب سے زیادہ اچھا جو طریقہ ہے وہ حالی کے نثر کو بیان کیا ہے، کہ حالی کے جو مضامین ہیں وہ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں. سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد بھی تھے. سر سید کے قریبی اور باعتماد ساتھیوں میں سے تھے، یعنی کہ بہت اچھے دوست اور ٹرسٹیبل ان کے دوست تھے. ان کی مشہور کتابیں جو ہیں اس میں حیات جاوید یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مجزر اسلام شامل ہیں. آخر ذکر کتاب یعنی کہ سب سے آخر میں جو جس کتاب کا ذکر آتا ہے مسدس حالی، وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی، بہت زیادہ اس کو شہرت ملی. مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطہ آغاز ہے. یہ ہم نے ان کا تعارف پڑھ لیا ہے. آپ نے بیٹا جی مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف یاد کرنا ہے، ان کی کتابوں کے نام، انہوں نے کہاں کیسے جاب کی، کیوں جاب چھوڑی، ان کے آباء و اجداد کہاں سے تھے، کیوں ہندوستان کب آئے، ان کے والد کا انتقال کب ہوا اور انہوں نے کس کس کے ساتھ کام کیا. یہ سارا کچھ ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات سب کچھ اچھے سے یاد کرنا ہے. یہی چیز آپ سے آپ کے ایگزامز میں پوچھی جا سکتی ہے. انشاءاللہ لیکچر نمبر 7 میں ہم اپنا سبق نمبر 2 مرزا غالب کے داد و خسائل سٹارٹ کریں گے. اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.